أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. سورت کا نام الاخلاص، اور اخلاص توحید ہے، اس لیے اس سورت کا ایک نام سورۃ التوحید بھی ہے، اور ایک نام قل هو اللہ احد. قل کہہ دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد اس کو کسی نے جنا نہیں، لم یلد وہ کسی کا بیٹا نہیں، ولم یولد اور نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ اور نہیں ہے کوئی اس کا کفواً ہمسر، برابر، شریک، احد کوئی بھی، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. قل کہہ دیجئے، ہوا مبتدا ہے، اللہ خبر ہے، اور ایک اس کے اعراب یہ ہیں، ہوا مبدل منہ ہے اور اللہ بدل ہے، احد اس کی خبر ہے. تو معنی یہ ہوگا، قل کہہ دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے. قل هو اللہ احد کہہ دیجئے، ربی اللہ احد کہہ دیجئے، میرا رب اللہ ہے، وہ ایک ہے. ایک معنی یہ ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. قل هو اللہ احد. مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ نسب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے والدین یا جو بھی اوپر تک سلسلہ جا رہا ہے، باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، پوری نسل، وہ نسب ہے. اور حسب جو نیچے ہے، بیٹے ہیں اور ان کے نیچے جو پوتے ہیں، وہ حسب ہے. تو اپنے رب کا حسب نسب بیان کیجیے، وہ کون ہے، کس کا باپ ہے، کس کا بیٹا ہے، وہ سونے سے بنا ہے، پتھر سے بنا ہے، لوہے سے بنا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے جواب میں یہ صورت نازل فرمائی، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے،
واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اور احد ایسا کلمہ ہے جو ہر طرح کے شرک کی نفی کرتا ہے. احد ایک، یکتا. احد وہ ہے جس کا دوسرا نہیں، جو یکتا ہے، جس کا ثانی نہیں. واحد اگر ہو تو اس کا واحد اثنین ثلاثہ اربع، ایک دو تین چار ہیں. لیکن احد ایک، جس کا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، اور وہ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا. اللہ احد ہے. اور ان کے جواب میں کہو ربی اللہ، قل هو اللہ، یعنی میرے رب کے بارے میں پوچھتے ہو. ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. اور یہ وہ کلمہ ہے کہ جو سب نبیوں نے کہا. یہ وہ کلمہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو ربی اللہ کہہ کے ڈٹ جاتا ہے اس کو کوئی خوف، کوئی حزن نہیں، کوئی رنج نہیں. یہ وہ کلمہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. یہ وہ کلمہ ہے کہ جو انسان کہہ دے پھر اس پہ ڈٹ جائے تو اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں بشارتیں لے کر. تمہیں کوئی خوف نہیں، تمہیں کوئی ڈر نہیں، تمہارے لیے جنت کی خوش خبریاں ہیں. کہہ دیجئے هو اللہ، یعنی ربی اللہ. احد ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی ایک نہیں. اب جتنی بھی شرک کی جتنی بھی قسمیں ہوئی ہیں کائنات میں، جب سے انسان نے شرک کرنا شروع کیا ہے ان سب کی نفی ہے، اور جو قیامت تک کریں گے ان سب کی نفی اس ایک حرف کے اندر ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. احدن، اس کو اگر کوئی سمجھ لے کہ احد کے معنی کیا ہیں تو سارے شرک. اللہ کی ایسی تعریف ہے، اللہ کی یہ ایسی صفت ہے جس میں اگر انسان اس صفت کو پہچان لے تو ہر طرح کے شرک جو ہے اس کے سامنے عیاں ہو جاتے ہیں. وہ ایک ہے نا، مجوسیوں نے کہا دو ہیں تو وہ ایک تو نہ ہوا نا. دو نہیں ہے، وہ ایک ہے. مجوسی کہتے ہیں ایک یزدان ہے ایک ہرمن ہے، یعنی ایک خیر کا رب ہے ایک شر کا رب ہے. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ تین ہے. ایک عیسیٰ ہے، ایک اللہ ہے، ایک مریم ہے سبحانہ و تعالی. وہ تین نہیں، وہ ایک ہے. اب مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ انہوں نے اتنے بت بنائے ہوئے تھے، وہ لاتعداد 360 تھے ان کے. وہ ایک ہے. اسی طرح وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، جس کی آگے تفسیر آئے گی. تو جو ہندو ہیں وہ کروڑوں کو مانتے ہیں. تو اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد. اور اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور احد جو ہے وہ صفاتی نام ہے. احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے اپنی ذات میں، ایک ہے ذات اس کی. اللہ الصمد، لفظ جلالہ، اس میں فخامت ہے، اس میں جلال ہے، اس میں ہیبت ہے،
اس میں اللہ کی شان ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، کسی اور کا یہ نام نہیں، اللہ۔ حتیٰ کہ مشرک جو تھے مکہ کے بتوں کو پوجنے والے، ان سے بھی جب پوچھا جاتا، اللہ نے کہا ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ جو ہے وہ الالہ ہے، معبود برحق، جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہے۔ اللہ الصمد، الصمد کا معنی ہم نے کہا بے نیاز ہے۔ الصمد کا معنی یہ ہے کہ ضرورتوں کے وقت جس کی طرف جایا جائے، ضرورتوں کے وقت، حاجات کے وقت، اور ساری کائنات اس کا قصد کرے، اس سے مانگے، سارے جس کے محتاج ہوں، وہ آقا جس کے سارے محتاج ہوں، وہ الصمد ہے۔ اور الصمد جس کی سیادت کامل ہے، مکمل، الصمد جو اپنی صفات میں کامل ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ الصمد اپنی صفات میں وہ سمع ہو، وہ بصارت ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالی حی قیوم، وہ ظاہر و باطن، وہ باقی، ہر صفت میں کامل الصمد۔ شرف، عظمت، حلم، غنا، جبروت، علم، الصمد، ہر صفت میں وہ کامل۔ الصمد جس میں کوئی پول نہ ہو، جس میں کوئی خلل نہ ہو، جس میں کوئی خلا نہ ہو، الصمد۔ وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ الصمد، جو کسی کا محتاج ہی نہ ہو، اس لیے ہم نے کہا بے نیاز ہے، الصمد، اللہ الصمد۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو کلمۃ الاخلاص، اس میں بھی توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ سورۃ الاخلاص، اس میں بھی توحید ہے، قل هو اللہ احد۔ کلمہ توحید جو اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے، کلمہ توحید، اس میں دو جز ہیں، ایک ثبات ہے، ایک نفی ہے۔ لا الہ نفی ہے، الا اللہ ثبات ہے۔ اسی طرح قل هو اللہ احد، اللہ الصمد ثبات ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد میں نفی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا اللہ مگر اللہ، پہلے نفی پھر ثبات، اس میں پہلے ثبات پھر نفی۔ قل هو اللہ، واللہ احد ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے۔ اب صمد کا معنی اردو کا کوئی لفظ پورا نہیں کر سکتا۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد یعنی اس سے کوئی بیٹا سرزد نہیں ہوا، اس کا کوئی بیٹا نہیں، لم یلد اس کا کوئی بیٹا نہیں، ولم یولد
اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ تو اس سے ان لوگوں کی نفی ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے سبحانہ و تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، تکاد السماوات یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ اپنا بیٹا بنائے۔ وما ينبغي له، اس کو یہ لائق ہی نہیں۔ وہ ہر چیز اس کی غلام ہے، ہر چیز نے لونڈی بان کے، غلام بان کے اس کے پاس آنا ہے۔ اس کو بیٹے کی ضرورت بھی نہیں، اور اس کی ذات ہے جو ابد سے ہے، ہمیشہ سے۔ اگر پیدا ہونا مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب وہ نہیں تھا۔ سبحانہ و تعالی کان اللہ، اللہ تعالیٰ تھا جب کچھ نہیں تھا، اور ہوگا جب کچھ نہیں ہوگا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب فنا ہو جائیں گے، اس کے حکم سے ہوں گے، اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، آدم کا بیٹا کذبنی ابن آدم وما کان لہ ذلک، آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے، اس کو یہ لائق نہیں۔ اور اس کا جھٹلانا کیا ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا۔ اور فرمایا وشتمنی ابن آدم وما کان لہ ذلک، مجھے گالی دیتا ہے آدم کا بیٹا، اس کو یہ لائق نہیں ہے۔ اور گالی دینا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے سبحانہ و تعالی۔ اتخذ الرحمن ولدا، سبحانہ، اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے اس چیز سے۔ اور وَمَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، بیٹا تو تب ہوتا نا جب اس کی بیوی ہو، تو اس کی کوئی بیوی نہیں، سبحانہ و تعالی۔ لم یلد ولم یولد، وہ ذات ایسی ہے جس سے کوئی جدا نہیں، یعنی وہ اس کی ذات سے علیحدہ جز ہو نہیں سکتے، اس کے اجزاء نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح ہر اس عقیدے کی نفی ہو گئی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ، یعنی اللہ کے نور سے علیحدہ نور ہو، اور مثالیں دے دے کے سمجھاتے ہیں کہ اگر ایک موم بتی جل رہی ہے تو اس سے آپ دوسری جلائیں تو اس کا نور تو ویسے ہی رہا نا، اور ایک اور دو تو ہو گئے نا، ایک تو نہ رہا نا، دو موم بتیاں ہو گئی نا، ایک تو نہ رہا۔ وہ سبحانہ و تعالی۔ اسی طرح اللہ کی مثال دیتے ہیں جی، یہ ہمارے بزرگوں کے پاس بڑی طاقت ہے، کیسے؟ جیسے ایک مین لائن جا رہی ہے، اس میں سے اگر دوسری لائن لے لی جائے، ہاں جی، تو وہ اللہ کو تشبیہیں دیتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات سے منع کیا ہوا ہے کہ اللہ کی مثالیں نہ بیان کرو، لا تضربوا للہ الامثال، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مثالیں نہ بیان کرو، لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لم یلد ولم یولد،
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں، کفواً برابر۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اگر اس کے کوئی برابر ہوتا تو کائنات کا نظام کیسے چلتا؟ ایک کہتا آج سورج نہیں نکالنا، جیسا کہ اللہ کا ایک فیصلہ ہوگا، نہیں نکلے گا سورج، کتنے دن نہیں نکلے گا، لوگ اٹھ اٹھ کے دیکھیں گے مشرق کی طرف، سورج نہیں نکلے گا نا، ایک دن آنا ہے نا، تو وہ ایک ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ اگر دو وہ کہنے یہ بھی کرنا ہے، تو پھر اگر کائنات کو چلانے والے زیادہ ہوتے لفسدت تھا، پوری کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ وہ ایک اللہ ہے سبحانہ و تعالی، جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی، اس لیے آپ اس صورت کو سنتوں میں پڑھتے، فجر کی 2 سنتوں میں، پہلے میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد۔ وطر ہیں تو اس میں پڑھتے، ایک رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، ایک میں قل ھو اللہ احد۔ طواف کیا تو اس کے بعد 2 رکعتیں، اس میں پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، تو اس میں قل ھو اللہ احد۔ استخارہ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، تو اس میں قل ھو اللہ احد۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے انصاری، ایک سفر میں ان کو امیر بنا کر بھیجا گیا، تو جو امیر قافلہ ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے، تو جب بھی نماز پڑھتے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد، جو کوئی سورت پڑھتے ساتھ میں یہ سورت قل ھو اللہ احد قل ھو اللہ احد۔ تو لوگوں نے کہا تمہیں اس سورت کے علاوہ اور کوئی سورت نہیں آتی، قل ھو اللہ ہی پڑھی جاتے؟ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ معمولی ہے، تو انہوں نے کہا میں تو یہ پڑھوں گا، اگر تمہیں ناپسند ہے تو کسی اور کو امام بنا لو۔ خیر انہوں نے اس کو برداشت کیا، اور واپس مدینے میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ ہر نماز میں قل ھو اللہ ہی پڑھی جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا ہے۔ چنانچہ اس سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو انہوں نے کہا اس میں میرے رب کی صفت ہے، اور مجھے اپنے رب کی صفت پسند ہے، یہ صورت مجھے محبوب ہے، اس لیے میں پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ، اس صورت کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ تو جو اس صورت سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی جنت میں داخل فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔